بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے عورت کا کردار و مقام، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ پارٹ 5 ہے جو کہ لاسٹ پارٹ ہے۔ ہم نے اب تک پچھلی 4 آڈیوز میں 4 پارٹس میں پیج نمبر 67 کے فرسٹ پیراگراف کو پڑھ لیا ہے۔ آئیے اب ہم آخری مراحل میں یہ کتاب ہے، اس میں پیج 67 ہی سے ہم اس آڈیو کا آغاز کریں گے، اس لیے کیونکہ اس کا پہلا پیراگراف ہم نے لاسٹ آڈیو میں پڑھا تھا، اور اس آڈیو میں ہم اس کا جو نیکسٹ پیراگراف ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے عورتوں پر گھروں کے اندر مظالم۔ آج بھی جب کوئی عورت کسی مرد سے شادی کر کے دلہن کے طور پر شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس کا فیملی نیم تک تبدیل ہو جاتا ہے، اور شوہر کا فیملی نیم اسے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ عورت کا فیملی نیم اسی وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک اس نے شادی نہیں کی ہے۔ ادھر اس نے شادی کی اور ادھر اس کا اپنا فیملی نیم اس سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ شوہر کا فیملی نیم لے لیتا ہے۔ یہ مغربی طریقہ ہے، ایران میں ایسا کبھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ یورپی سماج میں جب عورت شادی کر کے اپنے تمام سرمایہ اور اثاثے کے ساتھ شوہر کے گھر جاتی تھی، اس کا جسم ہی شوہر کے اختیار میں نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کی تمام دولت اور اس کا سارا اثاثہ جو اسے اس کے والد اور گھر والوں سے ملا تھا شوہر کی ملکیت میں چلا جاتا تھا۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا مغرب والے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ چیز مغربی تہذیب میں تھی۔ مغربی تہذیب میں جب کوئی عورت شوہر کے گھر رخصت ہو کر جاتی تھی تو شوہر اس کی زندگی کا مالک ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی اشعار اور افسانوں میں یہ چیز آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی کہ شوہر عادت اور مزاج کے معمولی سے اختلاف کی بنا پر بیوی کو قتل کر دیتا ہے اور کوئی اسے ملامت تک نہیں کرتا۔ لڑکی کو باپ کے گھر میں کسی طرح کا حق انتخاب اور اختیار نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھی مغرب والوں کے درمیان عورت اور مرد کے تعلقات کے لیے کسی حد تک آزادی تھی، لیکن شادی کا اختیار اور شوہر کے انتخاب کا حق پوری طرح باپ کو حاصل تھا۔ مغربی خاندانوں میں حتیٰ اس عورت پر بھی جو شوہر کی طرح ملازمت پیشہ ہے اور دونوں ہی ایک محدود اور معینہ وقت ہی گھر میں گزارتے ہیں، ظلم ہوتا ہے۔ کیوں کر ظلم کیا جاتا ہے؟ اب یہاں سوالیہ نشان لکھا ہوا ہے سامعین۔ آگے لکھا ہے کہ صرف اس لیے کہ ان دونوں میں ایک مرد ہے اور دوسری عورت ہے۔ 2 افراد ہیں، ملازمت کرتے ہیں، رات کو گھر آتے ہیں اور سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ دونوں مرد نہیں ہیں، ایک مرد ہے اور دوسری عورت ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، لیکن جو ظلم کا یقینی طور پر نشانہ بنتی ہے وہ عورت ہے، کیونکہ اس عورت کا جو شوہر ہے اس کی دوسری کئی عورتوں سے جذباتی اور جنسی تعلقات ہیں، بڑے گہرے دوستانہ اور بے تکلفانہ تعلقات ہیں، اتنے ہی گہرے تعلقات جتنے اپنے کنبے کے افراد سے ہیں۔ عورت کے لیے یہ کسی گہرے زخم کی مانند ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ گہرے جذباتی تعلقات اور روابط رکھے اور دونوں پوری دنیا میں ایک دوسرے کے لیے سب سے زیادہ قریبی اور نزدیک ہوں۔ گھر میں عورت سے سب سے پہلے جو چیز لے لی جاتی ہے وہ یہی حق ہے۔ پیج 69 پہ ہم آ گئے ہیں، یہاں پر ہیڈنگ ہے عزت افزائی یا توہین۔ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مغربی سماجوں میں کسی مخصوص انداز سے عورت کا احترام کیا جا رہا ہے، جیسے فلمی ستاروں، اداکاروں، مقابلہ حسن میں شریک پرکشش عورت کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ احترام بھی ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی احترام کی جگہ توہین، یعنی احترام کے روپ میں تذلیل۔ انسان کی نجی اور شخصی زندگی میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں اور ہر کوئی اسے دیکھ اور سمجھ سکتا ہے کہ احترام کی شکل میں توہین اور توہین کی شکل میں احترام کسے کہتے ہیں۔ احترام کے نام پر توہین بڑی تشویشناک بات ہے۔ مرد اور عورت کے آزادانہ تعلقات کی لپیٹ میں اگر عورت آ گئی تو وہی حالت ہو جائے گی جو استبدادی شاہی دور میں تھی، یعنی پھر اس کے قدم عریانیت کی جانب، فیشن کے جنون کی جانب، گوناگوں انداز سے جسم کی نمائش کی جانب بڑھیں گے۔ ایک مناسب حد تک میک اپ اور فیشن کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور اسلام نے بھی اس کی منادی
نہیں کی ہے، مناہی نہیں کی ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہے، لیکن جب یہ سلسلہ معمول کی حدود سے تجاوز کر جائے، مقابلہ آرائی شروع ہو جائے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دینے کی دوڑ شروع ہو جائے اور عورت کی شخصیت کا دار و مدار یہی بناؤ سنگھار ہی ہو جائے، تو یہ غلط بات اور انحرافی بات ہوگی۔ یہ عورتوں کے سلسلے میں اسلامی انقلاب کی معینہ ہدف اور سمت کے بالکل برخلاف ہے۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے مسلمان عورت کے طور طریقے کی مخالفت۔ ان مغرب والوں کو مسلمان عورتوں کی کس چیز پر سب سے زیادہ اعتراض ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس کے حجاب پر۔ وہ مسلمان عورت کے صحیح اور مناسب حجاب کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ کیوں؟ سوالیہ نشان۔ کیونکہ ان کی ثقافت میں اس کی گنجائش نہیں اور ان کا رہن سہن کا طریقہ اسے قبول نہیں کرتا۔ ہم پیج 70 پر آ گئے ہیں۔ یورپیوں کی فطرت ایسی ہے، ان کا اصرار ہے کہ جو بات ہمیں مناسب لگتی ہے پوری دنیا کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے اور اس پر عمل پیرا رہے۔ ان کو اس میں بھی کوئی تامل نہیں ہوگا کہ اپنی جہالت کو دنیا کے علم و معرفت پر مسلط کر دیں۔ ان کی کوشش ہے کہ معاشرے میں یورپی وضاقتہ کی ہی عورت نظر آئے، یعنی فیشن کی دلدادہ ہو، پوری طرح صارف ہو، تمام مردوں کی آنکھوں کو پرکشش لگے اور دونوں صنفوں کے درمیان جنسی مسائل بالکل معمول کی چیز بن جائیں اور اس کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جائے۔ مغرب والوں کی اس پالیسی اور حکمت عملی کی جہاں بھی مخالفت ہوتی ہے، مغرب والے چراغ پا ہو جاتے ہیں، ان میں صبر و تحمل بھی نہیں ہے۔ مغرب کے یہ بڑے بڑے دعوے دار اپنے مسلمہ اصولوں کی ذرہ برابر بھی مخالفت برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ دنیا کے تمام علاقوں کو متاثر کرنے میں کامیاب رہے ہیں سوائے حقیقی اسلامی معاشروں کے۔ افریقہ کے غربت سے دوچار علاقوں میں، لاطینی امریکہ اور مشرقی ایشیا میں جہاں جہاں بھی قومیں آباد ہیں، وہ اپنے نقطۂ نگاہ اور اپنی پسند کو، یعنی وہی میک اپ، وہی صارف کلچر، وہی عورت کا کھلونا بن جانا، ان چیزوں کو وہ رائج کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کا تیر صرف وہاں خطا گیا ہے جہاں اسلامی ماحول ہے۔ اس کی ایک مثال اسلامی جمہوریہ ایران کا عظیم معاشرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زبردست مخالفت کی جا رہی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اسلامی اور یورپی ثقافتوں میں عورتوں کے مالکانہ حقوق۔ 60-70 سال قبل تک پورے یورپ میں اور مغربی ممالک میں عورت کا وجود کسی مرد کے زیر تسلط ہی ممکن تھا، یا اپنے شوہر کے زیر تسلط یا کارخانے اور کھیت کے مالک کے زیر تسلط۔ عورت کو ایسا کوئی حق حاصل نہیں تھا جو ایک مہذب معاشرے میں عورتوں کو حاصل ہوتا ہے۔ پیج 71۔ اسے حق انتخاب، مالکانہ حقوق اور داد و ستد کا اختیار نہیں تھا۔ داد و ستد، دال الف دال واو سین تے دال، یہ لکھا ہے، اس کا اختیار نہیں تھا۔ بعد میں عورت کو تجارتی میدان اور سماجی امور میں شامل کیا گیا۔ یورپ میں جو عورت کو مالکانہ حقوق دینے کا فیصلہ کیا گیا، خود یورپی ماہرین عمرانیات کی باریک بینی پر مبنی تجزیوں کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی کہ کارخانوں نے نئی صنعت اور ٹیکنالوجی کی بساط بچھائی تھی اور ان کو محنت کش مزدوروں اور کام کرنے والوں کی ضرورت تھی، لیکن مزدوروں کی قلت تھی۔ مزدوروں کی قلت سے انہیں بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ انہوں نے عورتوں کو کارخانوں میں لانے اور اس افرادی قوت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے عورتوں کو مزدوری بھی کم ہی دی جاتی تھی۔ ان لوگوں نے اعلان کیا کہ عورت کو بھی مالکانہ حقوق حاصل ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں یورپ والوں نے عورت کو مالکانہ حقوق دیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے عورت کی لغزش کا سارا سامان بھی فراہم کر دیا۔ انہوں نے عورت کو معاشرتی بہاؤ میں لا کر بے سہارا چھوڑ دیا۔ یہ عورت کے سلسلے میں مغرب اور یورپ میں پایا جانے والا ظالمانہ اور غلط طرز فکر اور طرز عمل ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں عورت اپنی ثروت اور اثاثے کی خود مالک ہے، خواہ شوہر کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، باپ کو یہ چیز اچھی لگے یا اچھی نہ لگے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنا سرمایہ، اپنا سامان اور اپنی دولت خود اس نے جمع کی ہے، آزادانہ خرچ کر سکتی ہے، اس سے کسی کو باز پرس کا حق نہیں ہے۔ عورتوں کے معاشی حقوق کی حمایت کے لحاظ سے دنیا اسلام سے 1300 سال پیچھے ہے۔ اسلام نے یہ کام 1300 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ پیج 72۔
خالی ہے سامعین، اور پیج 73 پہ لکھا ہوا ہے 5واں باب، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آخری باب ہے، 5واں باب ہے۔ اس صفحے پہ لکھا ہے نیچے اسلامی جمہوریہ ایران میں عورت کا کردار، اور ہم پیج 74 پر آ گئے، جو 74 پیج بھی بالکل خالی ہے۔ 75 پیج پر ہم آ گئے ہیں، کیونکہ سامعین یہ میں PDF سے پڑھ رہی ہوں تو اسی کے مطابق چل رہی ہوں، اور کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی تب بھی یہ صفحات خالی ہی ہوتے۔ اب ہم پیج 75 پہ پہنچ گئے، یہاں پہ لکھا ہے ایران کی عصری تاریخ میں عورتوں کا کردار۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ایران میں موجودہ دور میں اور بہت سے انتہائی اہم واقعات میں عورتوں کا کردار بہت نمایاں رہا ہے۔ اگر گزشتہ 150 سال کی تاریخ پر جو بڑی سبق آموز ہے نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوگا کہ کئی شعبوں اور میدانوں میں عورتوں کی شراکت اور ان کا کردار بہت اہم، نمایاں، مؤثر اور فیصلہ کن ثابت ہوا ہے۔ من جملہ خواتین کا وہ کردار ہے جو انہوں نے مرزا شیرازی مرحوم کی قیادت میں سامراج مخالف تحریک میں ادا کیا۔ اسی شہر تہران میں عورتوں کے مظاہرے حکمران نظام کو لرزہ براندام کر دینے والے مظاہرے تھے۔ معلوم ہوا کہ اسلامی انقلاب سے قبل بھی اسلامی جذبے کے ساتھ مسلمان خواتین کی نمایاں کارکردگی کی ایک تاریخ موجود ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، پہلوی سلطنت میں خواتین کی صورتحال۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قابل مذمت بے ضمیر شہنشاہی نظام والے معاشرے میں عورت ہر لحاظ سے واقعی بے حد مظلوم واقع ہوئی تھی۔ اگر عورت علمی میدان میں قدم رکھنا چاہتی تو اسے تقوی و دینداری اور عفت و پرہیزگاری سے خود کو الگ کر لینا پڑتا تھا۔ یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں اور علمی و ثقافتی مراکز میں ایک مسلمان عورت کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے حجاب، اپنے وقار اور اپنی متانت کو باقی رکھ سکے۔ یہ کہاں ممکن تھا کہ مسلمان خاتون تہران اور بعض دیگر شہروں کی سڑکوں پر مسلمان خاتون اسلامی متانت و وقار کے ساتھ یا حتیٰ آدھے ادھورے حجاب کے ساتھ آسانی سے گزر جائے، اور وہ مغربی فحاشی و فساد کے دلدادہ افراد کے رقیق جملوں سے محفوظ رہے؟ سوالیہ نشان۔ نوبت یہ آ گئی تھی کہ اس ملک میں عورتوں کے لیے حصول علم تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ البتہ اس میں کچھ استثناء بھی ہے، لیکن اکثر و بیشتر عورتوں کے لیے علمی میدان میں وارد ہونا ممکن نہیں ہو پاتا تھا۔ اس کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ حجاب ترک کر دیں اور تقوی اور اسلامی وقار سے خود کو الگ کر لیں۔ سیاسی میدان اور سماجی سرگرمیوں کے سلسلے میں بھی یہی صورتحال تھی۔ اگر کوئی عورت ایران میں شاہی حکومت کے دور میں کوئی سیاسی یا سماجی عہدہ حاصل کرنا چاہتی تھی تو اسے حجاب، اسلامی وقار اور عفت و پاک دامنی کو فراموش کر دینا ہوتا تھا۔ البتہ اس کا اس پر بھی انحصار تھا کہ اس عورت کی صلاحیت اور اس کی اپنی حقیقت کیا ہے۔ اگر اس میں مضبوطی اور استحکام نہیں ہے تو وہ پوری طرح گہرائیوں میں گرتی چلی جاتی تھی، لیکن اگر اس میں استحکام ہوتا تو خود کو کسی حد تک محفوظ رکھتی تھی، لیکن سماجی ماحول کا اس پر ہمیشہ دباؤ رہتا تھا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ سابقہ شاہی دور حکومت میں عورتوں کی بڑی تعداد ناخواندہ تھی اور انہیں سماجی مسائل کی کوئی شد بد نہ تھی، یعنی انہیں کسی چیز کے ادراک کا موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ ملک کے مستقبل اور تقدیر سے لاتعلق تھیں، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ عورتیں ملک کی تقدیر کے فیصلے میں شراکت کا حق رکھتی ہیں۔ یہ حالت تھی، لیکن ظاہری روپ کے لحاظ سے وہ یورپی عورتوں کی جیسی تھیں، بلکہ شاید مغربی اور یورپی عورتوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں۔ انہیں دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ یہ عورت کسی یورپی ملک سے اور مغربی ماحول سے نکل کر ایران آئی ہے، لیکن اگر اس سے 2 جملے گفتگو کرتا تو معلوم ہوتا کہ یہ تو بالکل کوڑا کاغذ یا انتہائی سطحی معلومات والی عورت ہے۔ عورت کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ جسم کی نمائش کرے اور دوسروں کی نگاہوں کا مرکز بنے اور اسی کو اپنی شخصیت کا معیار سمجھے، جبکہ یہ تو عورت کے لیے انحطاط کا عمل تھا، پیش رفت کا عمل نہیں۔ کیا عورت کے ساتھ اس سے بڑی بھی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے کہ فیشن، میک اپ، جسم کی نمائش، لباس، سونے چاندی اور گہنوں کا اس پر ملمہ چڑھا دیں اور پھر اسے گوناگوں مقاصد کی تکمیل کے سامان اور حربے کے طور پر استعمال کریں؟ اسے سیاست،
اخلاقیات اور تربیت کے میدان میں قدم رکھنے کا موقع نہ دیں۔ پہلوی سلطنتی دور میں یہ کام پوری منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، لکھا ہے ایران کے اسلامی انقلاب میں خواتین کا کردار۔ لکھا ہے ایران کے اسلامی انقلاب نے عورتوں کے سلسلے میں تمام غلط نظریات اور طرز فکر پر خط بطلان کھینچ دیا، اور عورتوں نے اسلامی انقلاب کے ہراول دستے کی سپاہیوں کا رول ادا کیا۔ اگر عورتوں نے انقلاب سے تعاون نہ کیا ہوتا، اس انقلاب کو قبول نہ کیا ہوتا اور اس پر ان کا یقین نہ ہوتا، تو یہ طے ہے کہ انقلاب کبھی کامیاب نہ ہو پاتا۔ اگر وہ نہ ہوتیں تو انقلابیوں کی آدھی تعداد تو براہ راست میدان سے یوں ہی مفقود ہو جاتی، اور اس کے علاوہ ان عورتوں کے میدان میں عدم موجودگی کا اثر یہ بھی ہوتا کہ چونکہ خاتون گھر کے اندر کے ماحول پر گہرا اثر رکھتی ہے، اس لیے بچے، شوہر اور بھائی پر بھی اس کا اثر پڑتا۔ تو یہ ان کا تعاون اور ان کی شراکت ہی تھی جس نے دشمن کی بنیادیں ہلا دیں اور تحریک کو حقیقی معنی میں آگے بڑھایا۔ مرد، خواہ وہ شوہر ہو یا بیٹے، عورتوں بشمول ماؤں اور ازواج کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ ایک غیر تعلیم یافتہ ماں کا، جس کے پاس کوئی معلومات اور کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، ایسا اثر اور نفوذ ہوتا ہے جو شاگرد اپنے استاد اور ماتحتوں پر افسر کے اثر سے الگ ہوتا ہے۔ بچوں پر ماں کا بالکل منفرد اثر ہوتا ہے جو ماں کے بڑھاپے تک اسی طرح برقرار رہتا ہے۔ یعنی ماں جب اپنے مخصوص اثر نفوذ کو استعمال کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو وہ اس میں کامیاب رہتی ہے۔ البتہ شاید کچھ مائیں ایسی بھی نکل آئیں جن میں جوش و ولولے کی کمی اور استحکام کا فقدان ہو، اور وہ اپنے اثر و نفوذ کو استعمال ہی نہ کریں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ بچوں پر ماؤں کا خاص اثر ہوتا ہے، ان کی باتیں، ان کا محبت آمیز انداز اور اسی مادرانہ شفقت کے ساتھ جو باتیں وہ کہتی ہیں وہ مخاطب فرد کے ذہن اور دل میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ جب ایران کی اسلامی تحریک اسلامی انقلاب کے مرحلے پر پہنچ گئی اور عورتیں اسلام کے سلسلے میں اسی نظریے کے ساتھ جو عورتوں کے درمیان رائج تھا آگے بڑھیں، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس تحریک کو عورتوں کا تعاون نہ ملا ہوتا تو انقلاب کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہ پاتا۔ اسلامی جمہوریہ کی تشکیل کے عمل میں اور آج تک رونما ہونے والے واقعات کے سلسلے میں ایرانی خواتین نے بعض مواقع پر مردوں کے مثل اور بعض مواقع پر مردوں سے کچھ کمتر اور بعض مواقع پر تو مردوں سے بھی بڑھ کر تعاون کیا ہے اور اپنا اثر دکھایا ہے۔ جنگ میں بھی اور مختلف سیاسی واقعات میں ملک کے دینی اور سیاسی مظاہروں میں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ علم و دانش کے شعبے میں، تعمیر و ترقی کے عمل میں اور سماجی مسائل کے سلسلے میں ایرانی خواتین کا دائمی اور مربوط تعاون اور شراکت نظروں کے سامنے ہے۔ معاشرے کے ایک رکن کی حیثیت سے عورت کا سماجی کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ماضی میں عورتیں اس پہلو کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں اور اس کی جانب ان کی توجہ نہیں تھی۔ معاشرے میں جو سماجی سطح پر عمومی امور ہوتے ہیں، عورتوں کا ان میں کوئی کردار نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس تعلق سے اپنا کوئی کردار اور اپنی کوئی ذمہ داری محسوس ہی نہیں کرتی تھیں۔ دور افتادہ قریوں اور شہروں کی تمام خواتین اس انقلاب کی پاسبانی کرنے والے انسانی مجموعے میں شامل افراد کی حیثیت سے اور اس انقلاب کی ذمہ دار کی حیثیت سے اپنے لیے ایک شان و منزلت کی قائل ہیں۔ اس زاویے سے مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات عورتوں میں سماجی مسائل اور امور کے تعلق سے زیادہ جوش و جذبہ اور وسیع النظری دیکھنے میں آیا ہے، اور وہ اس ملک اور اس کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتی ہیں۔ ہم پیج 79 پہ آ گئے ہیں سامعین۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ اسلامی انقلاب اور عورتوں کا سماجی مقام و مرتبہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اسلام انقلاب اور امام خمینی نے اس ملک میں آن کر
عورت کو سیاسی سرگرمیوں کے مرکز میں لا کھڑا کیا اور انقلاب کا پرچم عورتوں کے ہاتھ میں دیا۔ اس سب کے ساتھ ہی ساتھ عورت نے اپنے حجاب، اپنے وقار، اپنے اسلامی متانت، اپنی عفت و پاک دامنی اور دین و تقوی کی بھی حفاظت کی۔ اب ایران کی مسلمان خواتین کی گردن پر اس کے بعد کوئی حق اور فریضہ ایسا نہیں رہا جو ادا نہ ہوا ہو۔ اسلامی انقلاب کی برکت سے ایرانی خواتین بہت اچھے راستے پر چل پڑی ہیں۔ آج ایرانی عورت عملی میدان میں وارد ہو سکتی ہے اور معرفت و دانش کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے دین و ایمان، عفت و پاک دامنی، تقوی و پرہیزگاری، عز و وقار، سنجیدگی و متانت، اپنی عزت و حرمت اور شخصیت و تشخیص کو بھی قائم رکھ سکتی ہے۔ اسی طرح عورت دینی علوم و معارف کی وادی کی بھی سیاحی کر سکتی ہے۔ اس کی راہ میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے۔ آج ایران میں عورتیں سیاست کے میدان میں، سیاسی سرگرمیوں میں، سماجی میدان میں، جہاد کے میدان میں، عوام اور انقلاب کی مدد و اعانت کے سلسلے میں، غرض یہ کہ گوناگون میدانوں میں اپنی متانت و سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے عز و وقار کو قائم رکھتے ہوئے اور اپنے اسلامی حجاب کی پابندی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں عورت کی منزلت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے انقلاب میں، خواہ وہ اس کا معارض وجود میں آنے کا مرحلہ ہو یا معارض وجود میں آ جانے کے بعد آگے بڑھنے اور جاری رہنے کی منزل، عورتوں کے کردار کو اسی طرح اسلامی معاشرے کے ارتقاء اور اس میں اسلامی و انقلابی بالغ نظری پیدا کرنے کے عمل میں عورت کے مقام کو انتہائی عظیم قرار دیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ سامعین، ہم یہاں پیج 80 پر آ گئے ہیں، اور یہ اس کتاب کا، یا جو بھی یہ کتاب چاہے، اس کا یہ آخری صفحہ ہے، اور بس کچھ ہی دیر میں ہم اس کتاب کے آخری مراحل سے گزر جائیں گے۔ اب لکھا ہے کہ اس حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ ایرانی عورت اور مسلم خاتون مغرب کی خانمہ سوز ثقافت کی جگہ جگہ موجود کمند اور جگہ جگہ بچھے جال سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی مجاہدت کو پختہ ارادے کے ساتھ جاری رکھے، اور کسی بھی صورت میں ان کے دام میں نہ پھنسے جنہوں نے عورت کو اپنی تباہ کن پالیسیوں اور توسیع پسندانہ اہداف کے لیے حربے کے طور پر استعمال کرنے کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ اس کے لیے دانشمندانہ باریک بینی کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے عورت کی سیاسی، سماجی، فنی اور ثقافتی شناخت اور منزلت کو سیاسی اور شخصی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے ذریعے اور حربے کی سطح تک عورت کی تنزلی اور انحطاط سے الگ کیا جا سکے اور دونوں کے فرق کو پہچانا جا سکے۔ اس بستی اور ہر آگاہ و بیدار اور حریت پسند انسان کے مرغوب و پسندیدہ مقام و منزلت کے درمیان خلط ملط پیدا نہ ہو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ایرانی معاشرے میں خواتین کو، کہ جو ملک میں تعداد کے اعتبار سے کل آبادی کا نصف ہیں، وہ حساس مواقع اور نازک موڑ پر افادیت کے لحاظ سے آدھی آبادی سے زیادہ کا کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ جب ماں اور بیوی کی حیثیت سے وہ میدان عمل میں آتی ہیں تو بچوں اور شوہر پر اپنے خاص اثر و نفوذ کی وجہ سے انہیں بھی اپنے ساتھ میدان میں لاتی ہیں، ان کا حقیقی مقام اور شناخت حاصل ہو۔ فرضی اور مسلط کردہ شناخت نہیں، بلکہ وہی حقیقی شناخت جو نظر انداز کر دی گئی ہے اور مختلف پردوں کے نیچے دب کر رہ گئی ہے۔ آخری جملے پڑھ رہی ہوں کہ آپ کی تاکید تھی کہ یہ شناخت نمایاں ہو اور ہمیشہ سب کی، خاص طور پر خود خواتین کی نظروں کے سامنے رہے۔ جو درخشاں حقیقت ہے وہ انہیں برابر کرائی جائے۔ تو سامعین، یوں ہم نے 80 صفحات کا یہ جو مجموعہ تھا یہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور امید ہے کہ میں نے پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اپنی سے تو پوری کوشش کی ہے، لیکن اگر انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان غلطی کر ہی جاتا ہے، اگر زیر زبر پیش کی کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔